عشاء کے بعد 33 مرتبہ اللہ کا یہ نام پڑھ لیں۔ صبح لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسوں سے بھرا ہوا بیگ دینے آ جائیں گے۔ اگر آپ کو جھوٹ لگتا ہے تو آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رات کو عشاء کے بعد اللہ کا ایک نام 33 مرتبہ پڑھ لو۔ صبح لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسوں سے بھرا بیگ دے جائیں گے۔ یہ ایک بالکل سچا وظیفہ ہے۔ آج کے بابرکت دن کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام ہے، جس کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت مختصر سا وظیفہ ہے۔ عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ سب خود دیکھیں گے، رزق اور مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ اللہ پاک کا نام دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اسی کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بھی بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہوگا۔ قرضوں کے ادا ہونے کی ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر آپ سب ناظرین خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے، ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیس ادا کرنی ہوتی ہے۔ انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم میں کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے اور پھر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعا مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آئے گا، نہ تو پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر سدھار لیں گے تو آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں گے یا رزق کمانے میں حلال ذریعے استعمال کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا۔ آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں، آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جان فشانی سے کریں اور اپنے فرائض میں کوئی غفلت نہ کریں، اور ہر ماہ صرف رزق حلال ہی اپنے گھر میں لے کر آئیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بندہ پڑھتا ہے، یہ اللہ پاک کا ایک بہت پیارا نام کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، یہ حلال رزق میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے بارے نیارے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ اللہ پاک سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے
اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا بھی وہی دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں اس میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح کر دیں، صرف توبہ نہیں کرنی، اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے، اگر آپ کی قطع تعلق کی ہے، کسی سے بھی فوراً جا کر اس سے معافی مانگے، آپ کی غلطی ہے یا نہیں، دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کر دے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو، نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے وہ کہہ دیا ہے۔ آپ عاجزی اختیار کر لو، جو عاجزی اختیار کر لے گا اسی کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کے بلندی پر نہیں چڑھ سکتے۔ اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کی اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور لاریب کتاب قرآن مجید میں آیا ہے، ترجمہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور کہا اس میں سوار ہو جاؤ اور اس کا چلنا ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اس سے شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرمانبرداروں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ نے بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے، سورت علم نشرح، بہت ہی پیاری سورت ہے،
बहुत ही मुबारक सूरत है। कुरान पाक के अंदर 30वें पारे में मौजूद है। बहुत ही मुख्तसर जामे सूरत है। आपने सिर्फ 21 मरतबा सूरत अलम नशरह ला पढ़नी है। तो ये आपकी जो मुश्किलात हैं, ये जो आपकी परेशानियां हैं, ये वक्ती हैं। अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है और मेरे बंदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत मुबारक अपनी उम्मत को तोहफे में दी थी। जो भी मुश्किल हो, जो भी परेशानी हो, आपने इस वजीफे को कर लेना है। इस वजीफे की ताकत है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी कि आप लोग समझ नहीं पाओगे कि कहाँ रखूं और कहाँ खर्च करूं। उसके बाद अल्लाह पाक का एक नाम या बासितु या बासितु या बासितु 33 मरतबा अल्लाह का ये नाम पढ़ लें। आखिर में दोबारा से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। जब भी दुआ मांगना है अल्लाह से मांगना है बाबरकत वाला, खैर व आफियत वाला रिज्क मांगे, सुकून वाला रिज्क मांगे। इससे न सिर्फ आपके घर में खुशहाली रहेगी बल्कि आपस में प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा। हर बंदा दिन रात ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बहुत से रास्ते इख्तियार करता है। तो कोशिश करें कि आपने मुख्तसर रास्ता नहीं इख्तियार करना बल्कि काम पे आपने मुकम्मल तवज्जो देनी है। रिज़्क़ के हलाल खाना है, मेहनत करनी है। इससे अल्लाह पाक की आपके ऊपर ढेरों बरकतें और रहमतें होना शुरू हो जाएंगी। कोई भी वजीफा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज भी अदा करनी है और हस्बे तौफीक सदका खैरात भी देना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।